برِ صغیر کی تاریخ میں یہ سوال اہمیت کا حامل ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا؟ کیا اس میں زیادہ دخل ہندوستان کی اپنی سیاسی، معاشی اور سماجی حالات کا تھا، یا انگلستان میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان پر فوقیت حاصل ہوئی، یا یہ محض حادثات اور اتفاقات کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو مواقع ملتے چلے گئے اور وہ اپنا اقتدار بڑھاتے چلے گئے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا انگریزوں نے ہندوستان کی فتح کا پہلے سے منصوبہ بنایا تھا، یا یہ فتوحات بغیر کسی پلان اور منصوبے کی ہوئیں؟ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا انہوں نے ہندوستان پر آسانی سے قبضہ کر لیا یا انہیں مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ یہ تمام سوالات اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان کے جوابات میں انگریزی اور ہندوستانی ذہنیت پوشیدہ ہے۔ اگر اس نظریہ کو مان لیا جائے کہ انگریزی اقتدار اس لیے قائم ہوا کہ مغل زوال نے ہندوستان کے معاشرے کو زوال پذیر بنا دیا تھا، تو اس صورت میں انگریزی اقتدار کا آنا ایک منطقی نتیجہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خلا کو پر کیا کہ جس سے ہندوستان دوچار تھا۔ اس پر آگے چل کر بحث کی جائے گی کہ مغل زوال ہندوستانی معاشرے کا زوال نہیں تھا، اس لیے انگریزی اقتدار کی یہ واحد وجہ نہیں تھی۔ انگریزوں کا ہندوستان میں آنا انگلستان کی اپنی داخلی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ ان کے ابتدائی مقاصد میں ہندوستان سے تجارت تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ مغل حکمرانوں اور ہندوستان کے علاقائی سربراہوں سے زیادہ تجارتی مراعات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان مراعات کے لیے انہوں نے تمام ہیلوں اور حربوں کو استعمال کیا، جن میں خوشامد سے لے کر رشوت سب شامل تھیں۔ جب مغل شاہی خاندان کمزور ہوا اور طاقت و اقتدار ریاستوں اور علاقوں کے حکمرانوں کے پاس آیا، تو ان کے درمیان ہونے والی خانہ جنگیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ان میں سے کسی کی حمایت و مدد کر کے اپنے لیے تجارتی فائدے حاصل کرے۔ اس ابتدائی دور میں کمپنی تجارت چاہتی تھی، جھگڑے نہیں، کیونکہ وہ فوج اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ہندوستان میں کمپنی کو فوج دو وجوہات کی بنا پر رکھنی پڑی۔ ایک تو اپنی تجارتی کوٹھیوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ 18ویں صدی میں جب مرکزی سلطنت ٹوٹی تو طاقتور فوجی مہم جوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ مثلا شیوا جی نے کئی بار سورت شہر کو لوٹا، اس وجہ سے انہیں فوج کی ضرورت پڑی جو اس لوٹ مار سے انہیں محفوظ رکھ سکے۔ دوسری وجہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کی باہمی رقابت تھی، جو یورپ اور امریکہ سے ہوتی ہوئی اور بعد ازاں ہندوستان میں بھی آ گئی، اور یہاں دونوں نے ایک دوسرے کی رقابت میں اپنی فوجوں کی تعداد بڑھائی اور وہ نئی ایجادیں جو 17ویں صدی میں یورپ میں ہوئیں انہیں لے کر آئے۔ خصوصیت سے فوجی تنظیم و تربیت اور تکنیک 18ویں صدی کی وسط میں برطانوی حکومت اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں کے خلاف فوجی اخراجات برداشت کیے۔ اس فوجی قوت کی بنا پر 1751 عیسوی میں مدراس میں کمپنی کے سربراہ نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی فوج اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کرے، ہم اگر چاہیں تو پورے ملک پر قابض ہو سکتے ہیں۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ نے کمپنی کو ایک تجارتی ادارے سے سیاسی قوت بنا دیا۔ اس کے بعد سے اس کے مفادات تجارتی اور سیاسی دونوں ہو گئے۔ اب کمپنی نے ہندوستان کے حکمرانوں سے معاہدے کرنے شروع کر دیے، ضرورت پر انہیں سود پر قرضے بھی دیے اور ان کے علاقوں کی حفاظت کی خاطر فوج بھی مہیا کی۔ اگر فوج کے اخراجات نقدی کی صورت میں نہیں ملے تو انہوں نے اس کے عوض کچھ علاقے لے لیے تاکہ ان کے ریونیو سے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ جب کمپنی کی فوج بڑھی تو اس کے اخراجات بھی بڑھے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کیا۔ 1773 میں بنگال میں دیوانی یا ریونیو جمع کرنے کا حق اسے مل گیا۔ 1770 کی دہائی میں اودھ کی حکومت 2 بریگیڈ کا خرچہ برداشت کر رہی تھی۔ اس نے کچھ علاقے بھی کمپنی کو دے دیے تھے۔ اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کمپنی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ اپنی فوجیں ختم کر دیں یا کم رکھیں، کیونکہ اب کمپنی ان کا دفاع کرے گی۔ اس پالیسی کی وجہ سے ریاستوں کے حکمران ان کے رحم و کرم پر ہو گئے اور اس طرح کمپنی ایک سیاسی قوت بن گئی۔ کوئی بھی سامراجی طاقت اس وقت تک اپنا اقتدار نہیں قائم کر سکتی جب تک مفتوح ملک میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے نہ ہوں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ابتدا میں تو ان تاجروں، دستکاروں اور ہنرمندوں سے تعاون ملا کہ جنہیں کمپنی کی تجارت سے فائدہ ہوا۔ ان میں وہ دستکار بھی تھے جو کمپنی کی ضروریات کے لیے اس کا مال بناتے تھے۔ اس کے بعد دلال اور ایجنٹ تھے جو کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ مثلا بنگال میں دیوانی کے بعد جو لوگ کمپنی کے ایجنٹ کی حیثیت سے مشہور ہوئے ان میں ہزاری مل، مہاراجہ ناب کرشن اور کرشن کانت بڑے مشہور ہوئے۔ ان لوگوں نے بہت دولت اکٹھی کی، یہ انگریزوں کو تحفے تحائف بھی دیتے تھے اور سود پر قرضہ بھی۔ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے والے بھی ہندو سیٹ اور بنیے تھے۔
کہ جن کے تجارتی وفادات نواب سے زیادہ کمپنی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ان میں سے مشہور جگت سیٹھ اور امی چند تھے۔ جب کمپنی کا اقتدار شمالی اور سینٹرل وسطی ہندوستان میں قائم ہوا تو اسے مغل انتظامیہ کے لوگ مل گئے جنہوں نے کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی اور اس کی وفادار ہو گئے۔ انہی میں مولانا فضل حق اور سر سید جیسے لوگ شامل تھے۔ اگرچہ مسلمانوں میں اس مسئلہ پر بحث ہوئی کہ کیا کمپنی کی ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں، مگر حالات کے تحت علماء اور ریونیو کے منتظمین نے کہ جو بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان تھے اور مغل حکومت کے زوال کے بعد ملازمتوں سے محروم تھے، ان کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کمپنی کی ملازمت کو مذہبی طور پر جائز قرار دے کر اسے اختیار کر لیا جائے۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ چند شرائط کے ساتھ کمپنی کی ملازمت کرنا جائز ہے۔ کمپنی کو اپنی فوج کے لیے سپاہیوں کے سلسلہ میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی، کیونکہ خانہ جنگیوں کے دوران گاؤں کے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ کھیتوں کی پامالی اور لوٹ مار نے لوگوں کی بڑی تعداد کو بے روزگار کر دیا تھا، اس لیے جب انہیں کمپنی میں ملازمت کے مواقع ملے تو انہوں نے فوراً اس سے فائدہ اٹھایا۔ کمپنی میں ملازمت کرنے والے فوجیوں اور سپاہیوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کمپنی کے فتوحات کے نتیجہ میں ایک غیر ملکی اقتدار کو قائم کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابتدائی دور میں کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار تو سفید فام تھے، مگر نچلی سطح پر جن سے عام فوجیوں کا سابقہ پڑتا تھا وہ ہندوستانی تھے، اس لیے انہیں ان سے ربط کرنے، بات چیت کرنے اور احکامات ماننے میں تعامل نہیں تھا۔ دوسرے شاید ان کے لاشعور میں یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی غیر ملکی حملہ آور آتے رہے ہیں، مگر وہ اپنے ساتھ اپنی فوجیں لاتے تھے، جیسے محمود غزنوی، محمد غوری اور بابر۔ بعد میں فتوحات کے بعد ان کے افواج میں ہندوستانی بھی شامل ہو جاتے تھے۔ انگریزوں کے ساتھ صورت ہی دوسری تھی، یہ اپنے ساتھ کوئی فوج لے کر نہیں آئے، البتہ یہ فوجی تکنیک اور نظم و ضبط کے طریقے ضرور لائے تھے۔ ان کی پوری فوج سوائے اعلیٰ افسروں کے ہندوستانیوں پر مبنی تھی، اس لیے شاید انہیں یہ خیال نہ آتا ہو کہ یہ چند لوگ کس طرح سے ان کے بغیر صاحب اقتدار ہو جائیں گے۔ کمپنی کو اقتدار میں لانے کے سلسلہ میں شاید یہ پوشیدہ اور چھپا ہوا جذبہ بھی ہو کہ مغل سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد جو چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں اور جو آپس میں جنگوں میں مصروف رہیں، انہیں ختم کر کے دوبارہ سے مغل طرز کے امپائر کو قائم کیا جائے تاکہ ہندوستان میں امن و امان اور جنگوں سے نجات ملے۔ کمپنی کے پھیلاؤ اور اقتدار میں اس جذبہ نے بھی شاید کام کیا ہو۔ غیر ملکی حکمرانوں کے سلسلہ میں اہل ہندوستان کا تجربہ یہ تھا کہ فتوحات کے بعد وہ باہر سے اپنے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں اور ہندوستانی ہو جاتے ہیں۔ غزنویوں اور غوریوں کے عہد میں تھوڑے عرصے غزنی فاتحین کا مرکز رہا، مگر دہلی اور لاہور نے جلد ہی ان کی جگہ لے لی۔ مغل تو ہندوستان میں اس وقت آئے کہ جب وہ وسط ایشیا سے اپنے تمام رشتے ختم کر چکے تھے، اس لیے شاید کمپنی سے تعاون کرتے ہوئے یہ خیالات بھی ہوں کہ فتوحات کے بعد انہیں یہیں کا ہونا ہے۔ لیکن انگریز دوسرے غیر ملکی فاتحین سے مختلف رہے، کیونکہ یہ فوجی مہمجو اور خود مختار فاتحین نہیں تھے، بلکہ کمپنی کے ملازم تھے کہ جو انگلستان میں بورڈ آف کنٹرول اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے ماتحت تھے۔ اس لیے بحیثیت ملازمین انہیں انگلستان سے ہدایات لینی پڑتی تھی اور اپنی ملازمت کی مدت پوری کر کے واپس جانا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان کا کردار ماضی کے فاتحین سے مختلف تھا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ابتدائی دور میں کمپنی کے ملازم بے انتہا کرپٹ اور بدعنوان تھے، وہ ہر صورت میں زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر کے واپس جانا چاہتے تھے۔ لیکن جب کمپنی کا سیاسی اقتدار مستحکم ہو گیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہندوستان پر انہیں ہی حکومت کرنی ہے، تو اس کے رویہ میں تبدیلی آئی اور مختلف اصلاحات کے ذریعے اس نے کمپنی سے بدعنوانیوں کو ختم کر کے اس کا ایک ایسا امیج بنایا کہ وہ ہندوستانیوں کے لیے قابل تعریف ہو گیا۔ اب اس کے ملازمین ایماندار، محنتی اور بے داغ کردار کے مالک تھے۔ بیوروکریسی کی ان اصلاحات کے ذریعے کمپنی کے ملازمین پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ نجی تجارت نہیں کریں گے، مقرر شدہ تنخواہوں پر گزارا کریں گے، رشوت سے پرہیز کریں گے اور قانون کی پابندی کریں گے۔ تاریخی شواہد سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہاں پر انگریز تاجر آئے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارت کی غرض سے آئی تو ان کا یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ ہندوستان کو فتح کر کے اس پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔ یہ حالات کا بہاؤ تھا کہ جس میں وہ الجھتے چلے گئے۔ اگرچہ انگلستان میں کمپنی کی اعلیٰ عہدیدار جنگوں اور فتوحات کے مخالف تھے اور ہندوستان میں تجارتی فوائد حاصل کرنے پر زور دے رہے تھے، مگر کمپنی کے مقامی ملازمین اور عہدیدار جب تجارتی فوائد کے لیے سیاست میں دخل انداز ہوئے تو اکثر فیصلے انہوں نے حالات کے تحت خود کیے۔ فاصلے کی وجہ سے وہ ہر معاملے میں فیصلہ کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا 1784 سے پہلے ہندوستان اور انگلستان میں کمپنی کے فیصلوں میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ اس کے بعد سے بورڈ آف کنٹرول نے کوشش کی کہ وہ فیصلوں کے اختیارات حاصل کر کے ان پر عمل کرائے۔
یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ انہیں ہر علاقہ پر قبضے کے لیے جنگ لڑنا پڑی۔ یہ مزاحمت افراد نے بھی اور علاقے کے لوگوں نے بھی۔ اس لیے جب برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد ہوئی تو مزاحمت کرنے والے یہ افراد ہندوستان کی تاریخ میں ہیرو بن کر آئے، خاص طور سے 1857 کی جنگ آزادی میں جنہوں نے برطانوی اقتدار کی مزاحمت کی اس تاریخ سے اس مفروضہ کو غلط ثابت کیا گیا کہ اہل ہندوستان نے انگریزی اقتدار کو خوش آمدید کہا اور اسے خوشی سے تسلیم کر لیا۔ ونینا نے اپنی کتاب 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک ہندوستانی معاشرہ اور نظریات میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ مغل زوال کے بعد ایک تو وہ ریاستیں تھیں کہ جو مغلوں کی وارث تھیں، ان میں حیدرآباد، اودھ اور بنگال قابل ذکر ہیں۔ ان ریاستوں نے سوائے بنگال کے انگریزوں کی معمولی سی مزاحمت کی، ورنہ ان کی بالادستی کو تسلیم کر کے حکمران طبقوں نے اپنی مراد بحال کرا لی۔ دوسری قسم میں مراٹھوں اور سکھوں کی ریاستیں تھیں کہ جنہوں نے انگریزوں سے سخت مقابلہ کیا اور خون ریز جنگوں کے بعد ہتھیار ڈالے اور پھر ان کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ تیسری قسم میں میسور کی ریاست آتی ہے کہ جہاں حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے جدید اصلاحات کی اور میسور کو ایک جدید ملک بنا دیا۔ اسی وجہ سے انگریز سب سے زیادہ اس سے خوف زدہ تھے۔ ٹیپو سلطان اس قابل تھا کہ وہ انگریزوں سے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اس کی طاقت سے نہ صرف انگریز خوف زدہ تھے بلکہ مراٹھا اور نظام حیدرآباد بھی۔ اس لیے ان تینوں کے ملاپ نے اسے شکست دی، مگر اس کی مزاحمت تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان آسانی سے فتح نہیں ہوا۔